آج میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس ایوان میں بول رہا ہوں، 1 روپیہ آج تک مدرسے کے نام سے آنے جانے کا کرایہ تک نہیں لیتا، میں وہاں چائے تک نہیں پیتا، آپ ایسے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ حضرات کو زحمت دینے کا مقصد آپ کے سامنے پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ کمان کو گرانے کے لیے لوگ آئے، مجھے اس بات کی اطلاع ہی نہیں تھی کہ کمان گرانے لوگ آ رہے ہیں، جبکہ مجھے یہ کہا گیا کہ اچانک آئے ہیں اور کمان گرا رہے ہیں، تو میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی بغیر اطلاع کے آ کر آپ کمان گرا رہے ہیں۔ اس پر میں ذرا غصے میں آ گیا تھا اور غصے میں کچھ ایسے الفاظ نکل گئے، میں بولنا کچھ چاہتا تھا اور باتیں کچھ اور نکل گئی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ فساد ہونگا نہیں بتانا تھا، بلکہ یہ کوشش میں کر رہا تھا کہ بھئی یہ فسادی حرکت کیا ہو رہی ہے، کیوں فساد پھیلا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو پہلی غلط فہمی ہمارے کو یہ ہو گئی کہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، ورغلانے کی ضرورت نہیں، آپ کا مدرسہ ہے اور آپ اس مدرسے کے پورے جتنے مسلمان ہیں وہ ان کے پیسوں سے زمین خریدی گئی ہے، انہی کے مدرسے کو بنانے کے لیے، انہی کے مدرسے کی حفاظت کے لیے میں کھڑا تھا، میرا کوئی ذاتی مفاد اس میں ہرگز نہیں تھا۔ دوسری بات، مجھ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے میرے پر سوالات کھڑے کر دیے، مجھے عجیب بات محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے اچھا کہا تھا، دونوں پا گئے شہرت آج کل زمانے میں، ہم انہیں بنانے میں وہ ہمیں مٹانے میں۔ آج ہمارے ساتھ یہی حال ہوا ہے، اور وہ بات کمان کی الگ ہو گئی۔ اگر وہ حکومت ہم کو واقعی کہتی کہ گرانا ہے اور وہ گرانے کا انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے تو مجھے علم میں رہتا اور پہلے سے مجھے کوئی نوٹس کے بارے میں بتا دیتا تو یقیناً میں ان کو گرانے کا پرمیشن دے دیتا، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ بعد میں مجھے یہ کہا گیا کہ بھئی ہم کو لاسٹ میں بات میں جب گفتگو ہوئی تو جب بتایا گیا کہ یہ وقت ہم لیے ہیں ان سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مدرسے کے 1 کروڑ یعنی 11 کروڑ 45 لاکھ آئے ہیں۔ آج میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس ایوان میں بول رہا ہوں، 1 روپیہ آج تک مدرسے کے نام سے آنے جانے کا کرایہ تک نہیں لیتا، میں وہاں چائے تک نہیں پیتا، آپ ایسے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ارے عوام کا پیسہ جو کھا کے نکل گئے ان پہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آج 1 روپے کی چائے بھی پینا ہے تو اپنے پیسوں سے پیتا ہوں مدرسے میں۔ مدرسے کا پیسہ آپ کا پیسہ ہے، میں آپ کے پیسے کو میں اپنا پیسہ سمجھ کے نہیں خرچ سکتا۔ ہاں، کمیٹی اگر میرے سامنے آ کے بولیں گی یہ لکھ کے دیجیے آپ، کیونکہ کمیٹی پاس کرتی ہے تو میرے کو لکھنا پڑتا، دستخط کرنا پڑتا میرے کو، کیونکہ کمیٹی پوری یہ بول رہی ہے تو وہی بولنا پڑتا مجھے۔ اگر آپ بلدیہ والے آ کے توڑنے کے لیے آئے تو کیا اجازت؟ دیکھیے بھائی، ہمارا کام تھا ریکویسٹ کرنا، اور ہم صرف بولنے میں غلطی ہو گئی، بار بار بول رہا ہوں میں آپ کو کہ میں صرف یہ بولا بھائی یہ فساد کیوں کر رہے ہیں، خواہ بولنے کا فساد ہو جائے گا میرے منہ سے نکل گیا، بس اتنی بات ہے۔ چپ کیوں توڑ کے فساد کر رہے ہیں بھائی، یہ آپ نہیں توڑے تو بھی چلتا نا ابھی، یہ بات تھی میری، مگر وہ زبان میری کچھ پلٹ گئی یا تو میرے ذہن میں کچھ اور تھا ہوگا۔ ہاں، آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد اس وقت کیا تھا، میرے ساتھ چاہے ہمت والے آ گئے تو اب آپ دیکھیے وہ دیوار اٹھائے بول رہے، خدا ہم گواہ ہے ہم نے اٹھائے، وہ دیوار جو اٹھا لیا نا یہ نوجوانہ چنائے تھے، وہ لوگ آئے آ کے بولے ہم دیوار اٹھا لیتے، میں بولوں ہم بھی 100 وقت رکاؤں گے، مت کرو کام، آپ جائیے یہاں سے، آپ جائیے۔ اپنے نوجوان کیسے بعض وقت بکھر جاتے تو ہم کو بھی نہیں مانتے ہوں۔ کمان توڑنے کے لیے ابھی بھی ٹائم چاہیے کیا؟ دیکھیے ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے یہ، اگر رہنے دیتے تھینک یو، اگر توڑنا ضروری ہے اوکے، اب کیا کر سکتے ہیں ہم۔
रोड पे वो कमानी शादी बोल के बता रहे हैं ना। देखिए, कई जगह कमाना ठहरे में नहीं है, आपको पते बताऊं मैं, कई जगह ऐसी जगह पे बड़े बड़े चीज़ा रुके हुए हैं, वहाँ तोड़ने जा रहे हैं आप लोग। क्यों? हमारी मदरसे पे क्यों नजर है? हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो दारुल हैदराबाद को आप कब से अपनी जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं? देखिए, मैं दारुल हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है, पहले तो मैं सिर्फ एक नाम का सदर था, खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। मेरे भाई चलाते थे और मैं कभी कभार जाता था। जब मेरे भाई का तबीयत बिगड़ने लगी तो भाई ने, हमारे अंसारी भाई ने कहा कि भाई तुम जाया करो। तो भी मेरी चक पे दस्तखत नहीं थी उस वक्त तक। इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि न्याय पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो लाके एक लेटर बता रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे, उनके ज़माने में वो पैसे आए और उनके ज़माने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन पे भी जब इल्ज़ामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश किए थे। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफर मियाँ के अकाउंट में आए हैं या जाफर मियाँ की दस्तखत से पैसे निकलते हैं, तो गलत है। आज भी वहाँ कमेटी है, कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहाँ से कोई अमाउंट निकाला जाता है। और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया। पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, खबर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं, और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक नहीं है किसी के सामने। और ये भी कोशिश है कि आज भी जाफर मियाँ जो आपके सामने खाकसार बैठा हुआ है, उस जमीन की हिफाजत के लिए लड़ा है। जाफर मियाँ अपने मकसद के लिए नहीं लड़े। आपके पैसों से बनी हुई कमान है, आपसे पैसों से खरीदी हुई जमीन है। सिर्फ मैं वहाँ निगरानकार हूँ, कोई मैं वहाँ का ये नहीं बोला मैं ओनर हूँ, मैं वहाँ का खिदमत गुजार हूँ। जैसे मेरे 7 कमेटी के अरकान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मेरा काम यह है कि आप लोगों की अमानत को जिस अंदाज से खर्चना चाहिए उसको समझ के, सोच समझ के खर्चे। और आपको ये भी बता दूं, पीछे की जमीन जो है जहां हमारी बाउंड्री अभी उठी हुई नहीं है, वो आपकी जो अमानत रखी हुई है, जो बैंक में है, वो अमानत से वहां मलकियां बनाना चाह रहे हैं। और वो बैंक से लेके, यानी पैसे जो हमारे बैंक में हम रखे हैं, वही पैसों से हम मलकियां बनाएंगे।